الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی تھی اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انہیں نام سکھائے اور نام سکھانے کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتے ان ناموں کو نہیں بتلا سکے تو ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ، اور جب انہوں نے ان چیزوں کے نام انہیں بتائے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور کوئی علم نہیں ہے ہمیں جب تک کہ تو ہمیں خود علم نہ سکھا دے، اور انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ان سے جو بھی کچھ کہا انہوں نے قصور اور خطا ہوئی۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے علاوہ فرشتوں سے مدد مانگتے ہیں ان کا رد آ گیا کہ فرشتے جو تمہاری فطرت کو نہیں سمجھتے تھے اور فرشتے جن کے پاس بس اتنا ہی علم تھا جتنا کہ ان کے رب نے انہیں سکھا دیا، تو تم یہ جو اس گمان میں بیٹھے ہو کہ اللہ کے ہاں وہ تمہاری سفارش کر دیں اور اللہ کے ہاں شفاعت کر دیں اور اللہ سے وہ کچھ چیزوں کو منوا لیں، جیسا کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں الیاذ باللہ، تو یہ جو تم سوچتے ہو یہ بات اس سے اس کا رد ملتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہونے کی اور تم خام خواہ کی غلط فہمی اور غلط عقیدے میں مبتلا ہو۔ تو اللہ کی جو توحید تھی اس میں جو خلل واقع ہو رہا تھا، فرشتوں کی عبادت کی طرف لوگ گئے ہوئے تھے، ان کا رد اللہ نے اس طرح کیا اور بتایا کہ یہ بات ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا آدم و انبئہم باسمائہم 33 نمبر آیت تک ہم پہنچے تھے، 32 تو پوری ہو گئی تھی۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ایسے کیجئے کہ انہیں خبر دیجئے ان اسماء کی جو ہم نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، تو فرشتوں نے جس چیز کا اقرار اس سے پہلے کیا تھا وہ اپنی قابلیت اور استعداد کا کیا تھا کہ وہ استعداد اور قابلیت ہم میں ہے ہی نہیں جس کی بنا پر آپ اسے خلافت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا یہ نہ کہا تھا میں نے تم سے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں جو آسمانوں کی ہیں اور جو زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کو میں خوب اچھے طریقے پر جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ، جو کچھ کہ اے فرشتو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اے فرشتو جو چیز تم چھپاتے ہو اسے بھی ہم سمجھتے ہیں۔ فرشتے کس چیز کو چھپاتے تھے؟ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پتلا دیکھا تو انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی کہ اس انسان کو جب دنیا میں بھیجیں گے تو یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں وہاں پر آئیں گی۔ اظہار بھی انہوں نے کیا کہ فساد مچے گا اور خون بہے گا، تو اس چیز کو اللہ تعالی نے تعبیر کر دیا کہ تم جس چیز کو مجھ سے چھپاتے تھے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ چھپانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی تھی جو کہ گرفت میں آتی، بلکہ دل میں جو کچھ ان کے خیال تھا، فرشتوں کا بھی نفس ہے، ان کا نفس بھی ہے، ان کا جی بھی ہے، تو ان کے جی میں جو چیز آئی تھی اللہ نے اسے یہاں پر تعبیر فرما دیا چھپانے سے کہ وہ چھپی ہوئی ایک چیز تھی، کہ نہیں ہے کہ فرشتوں نے چھپائی تھی، کیونکہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی کہ فرشتوں کے زوم اور ان کے گمان میں بھی کبھی یہ آنے لگے کہ ہم کوئی چیز چھپا لیں گے جو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ تو فرشتوں کے زوم میں گمان میں کیسے آ سکتا تھا؟
کہ ہم کوئی چیز چھپا لیں گے اور وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گی. اسی سلسلے میں آگے چل کے بھی کچھ تشریح اور تفصیل اس کی آئے گی. پھر آگے اللہ تعالی نے 34 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سو سجدہ کیا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا سوائے ابلیس شیطان کے، ابا وہ نہیں مانا، واستکبرا اور اس نے بڑائی کو طلب کیا، متکبر ہو گیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اس آیت کریمہ کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے یہ کہا، یا تو مراد یہ ہے کہ وہ ایسا وقت تھا. یہ جو وَإِذْ کا لفظ ہے کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے، اب یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اور پورے بنی اسرائیل کے قصوں میں بھی آگے کو آتا چلا جائے گا. عام طور پہ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت اور جب. لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو پھر تو ترجمہ یہی بنے گا اور جب، لیکن اس کی تشریح جب کریں گے تو پھر ترجمہ یوں بن جائے گا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے یہ کہا تھا. اردو میں بھی آپ دیکھیں جب بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور جب یہ بات ہوئی تھی. کسی کو یاد دلانا ہو تو کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ اس کا مطلب یہاں بھی یہ کہ جب ہم نے کلنا حکم دیا تھا، کہا تھا. اللہ تعالی کا قول جو ہے، اللہ کا جو کہنا ہے وہ حکم ہی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کلنا، جب ہم نے یہ کہا تھا، حکم دیا تھا. اور حکم کس کو اللہ تعالی نے دیا تھا؟ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم سب کے سب کیا کرو گے؟ سجدہ کرو گے لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. یہ سجدہ کون سا تھا؟ مفسرین نے اس پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد ایک تو چیز یہ ہے کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سجدہ ایسے نہیں تھا کہ زمین پر سر کو لگا دیا جائے اور پیشانی زمین کو چھونے لگے، بلکہ سجدے سے مراد یہ تھی کہ تم جھک جاؤ. جھکنا مراد تھی. اور بہت بڑے بڑے اکابر نے اس کو لکھا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سجدے کا لفظ عربی میں جھکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مراد تھی کہ تم جھک جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی برتری بتانا مقصود تھی کہ وہ اتنے بڑے مرتبے کے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی اچھی مخلوق ہے جو ہم نے دنیا میں پیدا کی ہے، اور دیکھو تم اس کے سامنے جھک جاؤ. بعض حضرات کا خیال یہ ہے، جو دوسری رائے اور دوسرا گروہ ہے مفسرین کا، کہ وہ کہتے ہیں یہ در حقیقت سجدہ تھا اور پیشانی کو زمین پر ہی لگانا تھا، لیکن یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا. پچھلی امتوں میں ہوتا رہا اور اس امت میں آ کر ختم ہو گیا اور اسے منسوخ کر دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی جو تھا اس کی تائید اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آیا ہے نا کہ انہوں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آئی، اور رفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھایا اور باقی جو لوگ تھے ان کے بھائی وغیرہ جو تھے انہوں نے سجدہ کیا. تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی کسی کے عزت، کسی کے احترام، کسی کے ادب کی وجہ سے جھکنا اور تعظیم کا سجدہ کرنا، یہ بنی اسرائیل میں بھی اور پچھلی شریعتوں میں بھی جائز رہا ہے. اور یہ سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیر تک چلتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تو قرآن بتاتا ہے نا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے سجدہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تم نے کی؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب ہم شام گئے سفر میں تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ یہودی اور عیسائی اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے تعظیم کے طور پر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ وعبد اللہ، عبادت اللہ کی کرو، واقتموا اخاکم، اور اپنے بھائی کی عزت کرو. اپنے بھائی کی عزت کرو.
اس حدیث کا ترجمہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھ دیا ہے، دہلی کی زبان ہے نا، انہوں نے وہاں لکھا ہے اس کے ترجمے میں کہ بڑے بھائی کی عزت کرو. بس یہ قصور ہوا مولانا سے. اگر وہ لکھ دیتے کہ چھوٹے بھائی کی عزت کرو پھر تو کفر تھا ہی تھا. صرف یہ بڑا بھائی لکھ دیا اس حدیث کے ترجمے میں. آپ خود جا کر دیکھیے، نہ ہماری بات سنیے نہ کسی اور کی. تقویت الایمان جو مولانا کی کتاب ہے نا، اس کتاب کو خود کبھی کھول کے دیکھ لیجئے، پڑھنے کی عادت ڈالیے. بڑی اچھی عادت ہے، سچ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. یقین مانیں مسلمانوں نے ایک یہ کام نہیں کرنا، باقی جو ان سے مرضی کراؤ، پلان بناؤ، منصوبے. حتیٰ کہ ان کو کہو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے تو اس کا منصوبہ بھی بیٹھ کے بنا لیں گے. اور یہ کہو کہ 500 صفحے کی کتاب ہے، اس کو کیسے اسٹڈی کیا جائے، اس کو کیسے پڑھا جائے، یہ کام نہیں کرنا، باقی جو مرضی کراؤ ان سے. تو یہ آپ تقویت الایمان کو خود یہ تقویت الایمان جو ہے اچھا، تو یہ جو ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تقویت الایمان حضرت نے اس میں بس اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ عبادت کیجئے اللہ کی اور تعظیم کیجئے بڑے بھائی کی. حضرت یا تو وعبد اللہ اکرم و خاکم کا ترجمہ یہ کر دیتے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی عزت کرو، اور یا یہ صاف لکھ دیتے کہ بھائی کی عزت کرو. انہوں نے اپنی طرف سے تعظیم کے لیے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ادب احترام کوئی بھی مسلمان کرے اتنا ہی تھوڑا ہے. تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ بڑے بھائی کی عزت کیجئے، اور اس کو لے اڑے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ جن کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی. یہ بات نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ دوسری بات، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب شام سے آئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس وقت تک ان لوگوں کے ہاں سجدہ تعظیم کا کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ سجدہ ہمارے ہاں درست نہیں ہے. تو دوسرا مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تعظیم کا سجدہ تھا. تیسرے اس کو مفسرین نے بعض نے لکھا ہے منار وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کیسا سجدہ تھا. بس وہ کہتے ہیں اس جہان کی بات ہے، اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا اور ہمیں کچھ پتا نہیں کیسا سجدہ تھا. وہ جھکے تھے، رکوع جتنا جھکے تھے پورا سجدہ کر لیا تھا. چونکہ کسی نے اس کی تصریح کی نہیں، حدیث میں بھی کچھ نہیں آتا، صرف قیاس ہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ پتا نہیں ہے، بس اس بارے میں چپ رہو. البتہ اس ساری بحث میں ایک چیز خیال کر لینی چاہیے اچھی طرح کہ یہ تعظیم کے علاوہ ایک ہی سجدہ رہ جاتا ہے نا، عبادت کا. بحث تو اسی سے شروع ہوتی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ غیر کا سجدہ جائز ہے یا نہیں. تو بات تو یہی ہوئی کہ بھی عبادت کا سجدہ جائز ہے یا نہیں. سجدے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، وہ اس شریعت نے منع کر دیا، لیکن تعظیم کا سجدہ کر کے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا. لے دے کے ایک ہی سجدے کی بحث رہ جاتی ہے کہ یہ جو سجدہ کیا گیا تھا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تھا، عبادت تھی یا نہیں تھی. تو یہ قطعاً عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک کسی بھی امت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا. اللہ خود شرک کی اجازت دے دے، یہ تو ہو نہیں سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی اپنی امت کو یہ تلقین کر دی ہو کہ آخرت کوئی نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے عقائد ہمیشہ یکساں ہوا کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی نے اپنی امت کو یہ کہہ دیا ہو کہ جھوٹ جائز ہے، بول لیا کرو، حسد جائز ہے، الیاذ باللہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو عبادت کا سجدہ تو ہو ہی نہیں سکتا قطعاً. جب یہ بات طے ہو گئی کہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا، پھر بحث کس بات کی؟ بحث یہ کہ سجدہ وہ پھر چاہے جھکنا ہو اور چاہے حقیقت میں ایسے ہی سجدہ کر دیا اور چاہے ہمیں نہ بھی پتا ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات مفسرین نے اور بھی بڑی اچھی لکھی ہے
وہ کہتے ہیں یہ ساری بحث تو تب ہو جب یہ معاملہ اس جہان کا ہو. یہ سجدہ اس جہان کا ہے ہی نہیں، اس کائنات میں آدم علیہ السلام ابھی آئے بھی نہیں تھے، اس جہان کا ادھر کی کہیں باتیں ہیں. تو اس دنیا کو اس دنیا پر کیا قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت تو شریعت کے احکامات ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے. جن پر شریعت نافذ ہونی تھی انسانوں پر، وہ انسان ابھی دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ تو نفاذ ہی بعد میں ہوا ہے. تو جب بات اتنی ہے تو پھر اس بحث کو کیا کرنا ہے؟ یہ اس جہان کا ایک قصہ تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. سمجھ آئی صاحب؟ یہ ہیں آراء مفسرین کی. تو جب ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا تھی؟ بعض حضرات نے یہ جو لام ہے نا، اصل میں تو بحث اس پہ آدم کے لیے سجدہ کرو. لام عربی میں متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے. لام کا ایک مطلب یہ ہے کہ الہ کی طرف، یعنی آدم کی طرف سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت قبلے کی ہو گئی، کعبے کی ہو گئی کہ سجدہ مجھے کرو لیکن اس کی طرف کرو. جیسے مسلمان کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی کعبے کو سجدہ کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کو سجدہ کیا. بات تو درست ہے، کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا یا اللہ کو سجدہ کیا تو مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کیا. یہی ہوا نا. ایک تو یہ اس کی تفسیر کی گئی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور قبلہ مان کے، کعبہ کی حیثیت سے مان کے ان کی طرف سجدہ کرو، لیکن اصل میں تو سجدہ مجھے کرو. یہ معاملہ اور آسان ہو گیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ہوں گے اور فرشتے تو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، فرشتے تو آسمان کے چپے چپے پر تھے. تو لام کا مطلب عندہ کا ہوا، یعنی آدم کے پاس جا کر سجدہ کرو. قرآن پاک میں بھی آیا. آپ دیکھیے ایک جگہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، اس کی تشریح وہاں سے ہو جائے گی. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا تقریباً نصف ہے. نمبر ہے سورہ کا اور آیت نمبر ہے 78. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کا ہے اور آیت ہے 78 78. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے تک. جب سے سورج کا ڈھلنا ہو، سایہ جہاں ہو، جب سورج ڈھل رہا ہے اس وقت سے لے کے الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کیجیے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ جو لوگ فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اس کو سننے آتے. ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے. ایک یہ کیا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھلے تو اس وقت سے نماز شروع کیجیے، الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک ساری نمازیں. سورج جب ڈھلا تو ظہر پڑھی، پھر عصر، مغرب ہو گئی، اور غسق اللیل، رات جب چھا گئی، اندھیرا آ گیا تو وہ رات ہو گئی نا، عشاء پڑھ لی. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز پڑھا کیجیے. قرآن سے مراد بعض حضرات نے یہاں نماز لی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی جو نماز ہے اس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یعنی وہ سننے آتے ہیں یا گواہی دینے آتے ہیں یا حاضری لگانے آتے ہیں کہ آج کس کس نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا. تو یہ بتایا ہے. اب یہاں پر لام جو آیا ہے نا، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے، تو لام اس کے معنی یہاں یہ ہو گئے کہ جب ڈھلنے کا آغاز ہوتا ہے جس جگہ سے، یعنی جہاں بھی سایہ پڑتا ہے تو آدمی اس جگہ کو دیکھتا ہے نا، تبھی پتا چلتا ہے نا کہ سورج ڈھل گیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر سجدہ کرو جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سب مل کے وہاں جا کر سجدہ کرو.
تو وہ کہتے ہیں سجدہ تو اللہ نے کہا ہے میرے ہی لیے کرو، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جانا، جیسے کہتے ہیں حج کرنے کے لیے بیت اللہ چلے جاؤ، عمرہ کرنا ہے وہاں چلے جاؤ، نماز پڑھنی ہے تو مسجد چلے جائیے، یہ ہے، یہ بھی تفسیر اس کی مراد لی۔ فسجدوا، بہرحال کسی کو بھی کوئی بھی تفسیر اس میں سے مان لی جائے، سب مفسرین کی آراء اس میں مختلف ہیں اگرچہ، لیکن ہر طرف اکابر بڑے بڑے مفسرین ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سب گر پڑے سجدے۔ عبادت نہیں تھی، تعظیم تھی، جھکنا تھا، اللہ کو سجدہ کرنا تھا، کچھ بھی تھا، ان سب نے کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور متکبر ہوا، مغرور ہوا۔ اس کا ترجمہ اور تشریح کی ہے کہ اس نے واستکبر، اپنے لیے بڑائی کو طلب کیا، استفعال کے باب سے ہے، یہ جب عربی آپ پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ استفعال کے باب سے کیسے آیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ پیدائشی طور پر متکبر نہیں تھا، پیدائشی طور پر اس میں غرور نہیں تھا، بلکہ وہ متکبر بنا۔ ایک چیز ہے ہونا کسی چیز کا اور ایک چیز ہے بننا۔ ایک آدمی میں تواضع، عاجزی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے بنے آدمی تکلف کر کے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق پتہ چل جاتا ہے۔ جو چیز خود بخود ہوتی ہے فطری وہ الگ ہے، اور جو محتاج ہوتی ہے انسان کے تکلف کا وہ چیز الگ ہوتی ہے۔ تو اس میں فطرتاً شیطان میں تکبر نہیں تھا۔ واستکبرا، اس نے اپنے لیے بڑائی طلب کی، یعنی اس نے اپنے اندر اس کبر کو پیدا کیا۔ تو جو بنیادی طور پہ متکبر نہیں تھا اور کبر کو پیدا کیا، اللہ اس سے بھی اتنا شدید ناراض ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا اپنے آپ کو سوچنا، یہ انتہائی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ۔ اس لیے آدمی بس اللہ کی جانب سے بڑائی مل جائے تو اس کا تو کوئی حل نہیں، اپنے طور پہ نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو، جسے آپ کہتے ہیں نا لو پروفائل میں رکھنا، ویسے ہی رہنا چاہیے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑ جائے اظہار کی وہاں ضرور کرے، کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ کوالٹی مجھ میں ہے، یہ صلاحیت مجھ میں ہے، اس وقت تو ضرور بتائے، مگر خام خواہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں میں بیان کرتے پھرنا، کبر کا انجام ذلت ہے۔ بارش کا انجام تری ہے، نمی ہے، اور دھوپ کا انجام حرارت ہے، روشنی ہے، گرمی ہے۔ اسی طرح جو کبر ہے نا، بڑائی، یہ آدمی کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک بڑائی وہ ہے جو اللہ خود دے دیتا ہے۔ کوئی آدمی دیکھتے ہی دیکھتے نمایاں ہو جاتا ہے، کسی آدمی کو دیکھتے ہی دیکھتے عزت دولت ملنے لگتی ہے، خاندان میں 2-4 سال میں کوئی نکھر کے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بڑائی اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اس کے ساتھ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس بڑائی کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے، کچھ ہو جائے پھر خدا گرنے نہیں دیتا، جب تک کہ آدمی خود اس بڑائی کی وجہ سے ظلم نہ کرے۔ ظلم کرے گا تو گرے گا، نہیں ظلم کرے گا اور اپنی اوقات میں رہے گا کہ اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، میں اگر خاندان میں بڑا ہوں تو یہ اللہ نے کر دیا ہے، ایسے پیسہ آ گیا ہے تو اللہ نے دے دیا ہے، اچھا عہدہ مل گیا ہے تو اللہ نے دے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ جب تک اپنی نفی کرتا رہے اور اللہ کا اثبات کرتا رہے کہ اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے، مہربانی، فضل، کرم، عنایت اس مالک حقیقی کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، وہ عہدہ موت تک بھی برقرار رہتا ہے، موت کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ اور 2 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ایک تو شروع ہو جاتا ہے حسد، اور لوگ بغیر وجہ کے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور دوسرا اس پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حسد اور ظلم اس طرح برستا ہے
کہ بھادوں میں ساون میں بارش ایسے نہیں برستی، پر نالے ایسے نہیں گرتے جتنا اس شخص پہ ظلم اور حسد شروع ہو جاتا. اور یہ در حقیقت جو اللہ نے اسے بڑائی دی ہے نا، عزت دی ہے، یہ اس کا میل کچیل ہے. تو اس لیے کسی کے ساتھ ایسے ہو جائے نہیں گھبرانا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اب میں خدا سے یہ تھوڑا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اپنی اس انعام کو چھین لے، کیونکہ جن کو حسد ہے ان کو تو چین اسی وقت آئے گا جب یہ چیز چلی جائے. تو اب اللہ سے تھوڑا ہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ اللہ یہ جو عزت دی ہے مجھے ذلیل کر دے، اور یہ جو پیسے لیے ہیں اس کو لے لے اور مجھے فقیر کر دے. یہ تو کوئی نہیں علیہ اعوذ باللہ کہتا ہے نا. تو کبر، بڑائی، یہ اپنے پاس سے اس کا انجام ذلت. اور اگر اللہ کی طرف سے بڑائی کسی آدمی کو مل جائے تو پھر یہ دو چیزیں تو ساتھ چمٹ جاتی ہیں، مگر خدا حفاظت بھی کرتا ہے. اس شیطان نے کیا کیا؟ متکبر ہوا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے. کانا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر تھا، اور ایک یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ کافر تھا یعنی اللہ کے علم میں وہ کافر تھا. ایک یہ تو صحیح ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ کان من الکافرین، وہ کافر تھا یعنی تخلیقی پیدائشی طور پر یہ شیطان کافر تھا. اور اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ وکان من الکافرین اور وہ کافر ہو گیا، تو یہ کافر کیوں ہو گیا؟ بے جواب آپ دیں. تکبر کی وجہ سے؟ اچھا، اور کوئی وجہ؟ اللہ کے انکار کی وجہ سے. اور بھی کوئی سبب ہے؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں. اچھا، آپ نہیں سمجھے. دیکھو مجھے کہاں پھنسا رہے ہیں. کان من الکافرین، اور وہ کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر جو ہو گیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، اس لیے کہ سجدے کو چھوڑ دینا یہ زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ ہوا نا. تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر ہو جائے اور خدا کی لعنت پڑ جائے، ایسے نہیں. در حقیقت بات وہ ہے جو آپ لوگوں نے پہلے کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. یہ ہے ہمارا مسلک کہ ہم کہتے ہیں بات سجدے کی نہیں ہے. سجدہ تو نہیں کیا تو ایک کبیرہ گناہ کر لیا. بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اللہ کا حکم نہیں مان. اور اس اختلاف کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے؟ خارجی یہ کہتے تھے اور اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا لہذا وراندہ درگاہ ہو گیا. اگر یہ مان لیا جائے تو خارجی کہتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے. وہ اپنے عقیدے کو یہاں سے ثابت کرتے ہیں. اب سمجھے؟ وہ اپنے عقیدے کو یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہے یہاں پہ سجدہ کرنے نہ کرنے کی. اصل سجدے کی بھی پیچھے جا کے دیکھو تو اللہ کے حکم کے انکار کیا، ابا واستکبرا. اللہ نے فرمایا اس نے انکار کیا اور مغرور ہوا. یہ ہے وجہ اس کے کفر کی. اور اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی تو خارجی تو کہے گا یہ کافر ہو گیا کیونکہ اس سے کبیرہ گناہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت یہ کہیں گے کہ یہ کافر نہیں ہوا، اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ سرے سے نماز فرض ہی نہیں ہے تو پھر کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات اور ہے، نہ پڑھنا اور چیز. یہ ہیں چیزوں کے فرق کہ وہ لوگ قرآن پاک کو جو پڑھتے تھے تو اس دقت نظر سے غور بھی کرتے تھے، اور نتیجہ یہ کہ جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے تھے، خود بخود ہی بات کرتے تھے، تو وہ پھر کفر کے عقیدے بھی قرآن سے ہی ثابت کرتے تھے. جب عقیدے کا ثبوت انہوں نے قرآن سے ہی دیا نا کہ انہوں نے کہا سجدہ نہیں کیا اس لیے کافر. ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب
ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان اور اسی پہ فتویٰ ہے کہ وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوتا. اسی لیے خودکشی کوئی آدمی کر دے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کا نہیں پڑھا تو وہ ڈانٹ کے لیے، بتانے کے لیے کہ اگر یہ حرکت آئندہ کسی نے کی تو دیکھو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور اگر اس کا جنازہ بالکل ہی حرام ہوتا، نہ پڑھنا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے کبھی نہ کہتے کہ تم پڑھ لو اور میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرایا ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے، وگرنہ اصل میں تو ٹھیک تھا جنازہ اس کا. حدیث میں آتا ہے قرض والوں کے متعلق بھی کبھی کبھی ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی دور میں کہتے تھے اس پہ کچھ قرض ہے، لوگ کہتے تھے جی، تو آپ فرماتے خود ہی جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. یہ ایک طرح کی رکاوٹ لگانی تھی کہ صبر کرو، برداشت کرو، اور قرض کی عادت اپنے آپ کو مت ڈالو. تو یہاں پر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہوا. کس طرح؟ یا تو ترجمہ کیجئے کہ ہو گیا کافروں میں سے، پہلے نہیں تھا. اور کافر ہو گیا تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ابا واستکبر، یہ نہیں ہے کہ سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، جی فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر شیطان تو فرشتوں میں نہیں. اچھا، اچھی بات کیا. یہ جو اللہ ہے نا، اس پہ بحث کی ہے مفسرین نے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو ان میں سے تھا نہیں، اور اللہ تعالی نے اس کو مستثنا کیوں کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فرشتے بھی اور شیطان بھی، یہ تھا اصل میں جنات میں سے، اور کوئی رکاوٹ تھی نہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا. آپ سورہ کہف کو دیکھیے تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے. 16ویں پارے میں سورہ کہف ہے. 16ویں پارے کا حصہ دیکھیے گا. 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، لیکن 16ویں پارے میں جو حصہ ہے وہاں یہ آیا. آیت نمبر اس کی ہے، ہاں پھر تو آیت نمبر 50 ہے اس کی. 18 نمبر سورت ہے یہ، تو 15ویں پارے میں ہی. جی جی 15ویں پارے میں. 15واں پارہ سورہ کہف، 18 نمبر ہے سورت کا، اور آیت نمبر ہے اس کی 50. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے. یہ جو آج ہم تشریح اس کی پڑھ رہے ہیں نا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کی اور یہ چیزیں، یہ پھر بات نہیں کرنی. پھر 7 جگہ یہ قصہ قرآن پاک میں آیا ہے. کوئی نئی بات ہوگی تو کریں گے، وگرنہ پڑھ کے بس چلے جائیں گے. کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. دیکھا، یہ تصریح آ گئی کہ فرشتے سارے ہی اللہ کے معصوم مخلوق تھی خدا کی، انہوں نے سجدے کیے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اور اپنے پروردگار کے حکم سے فسق، نکل گیا، نافرمان ہوا. افتتخذونہ، کیا تم اسے بناتے ہو شیطان کو، جن کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، میرے علاوہ انہیں اپنا کارساز بناتے ہو، ان سے تم مدد مانگتے ہو. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، اور کیا ہی بری سزا اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے. دیکھا آپ نے، یہ جنات میں سے تھا. اور جنات اور ان کی اولاد، ان کے یہاں بھی ایسے ہی سلسلہ جاری ہے جیسے انسانوں میں جاری ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے والد کا دشمن تھا. تم کیسے اسے کارساز بنا رہے ہو؟ تم خود سوچو. تو یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ سوائے شیطان کے باقی سب نے سجدہ کیا، تو جنات کا، شیاطین کا، آسمانوں پہ آنا جانا، یہ سب تھا. اور یہ کائنات کے شروع سے لے کر اب تک رہا ہے، 1500 سال پہلے تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو اس کائنات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں
ان میں سے ایک تبدیلی کا تذکرہ بخاری میں بھی آیا، صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں، کہ روم اور ایران والوں کی آپس میں ہوئی شدید لڑائی اور رومی ہار گئے، اور ایرانی اتنے غالب آئے کہ انہوں نے بھرکس نکال دیا واقعی عیسائیت کا، اور کوئی دنیا میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ عیسائیت اب دوبارہ کبھی اٹھ کھڑی ہوگی، اور اللہ نے پیشن گوئی کی۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد کچھ ہی سالوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عیسائی غالب آ جائیں گے۔ کفار مکہ اتنے ہنسے اس آیت کو پڑھ کے، اس آیت کو سن کے، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شرط انہوں نے لگا لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا 2 سال یا 1 سال کا فرمایا، اور اللہ نے کہا فی بضع سنین، چند سالوں میں، اور بضع کا لفظ 9 سال کے لیے ہوتا تھا، 1 سے لے کے 9 تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں نے تو ایسے شرط لگائی ہے، تو آپ نے فرمایا اس مدت کو بڑھاؤ، تمہیں معلوم نہیں 9 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ جب گئے ان سے کہنے تو بہت ہنسے، پھر انہوں نے کہا چلو 9 سال ہی صحیح، اب عیسائیوں نے کہاں غالب آنا ہے۔ اور اس اثنا میں بڑے مسلمانوں کے مراحل گزرے، ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ چلے گئے، حتیٰ کہ جا کر بدر ہو گئی، اور جس دن بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ نے کہا تھا کہ اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے اور عیسائی بھی خوش ہوں گے۔ تو ٹھیک جس دن بدر ہوئی ہے، مسلمانوں نے تو خوش ہونا ہی ہونا تھا، عیسائیوں کو بھی فتح ہوئی، عیسائی بھی خوش تھے۔ اور جب یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان اس دن کیسے خوش ہوں گے۔ مسلمان تو یہی سمجھے کہ عیسائی غالب آئیں گے تو وہ اہل کتاب ہیں، ہم ان سے خوش، اس کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ اور مشرکین کو مکہ مکرمہ میں اس لیے ایران کی فتح سے خوشی تھی کہ ایرانی بھی مشرک تھے، تو مذہب تو ایک ہی تھا نا، شرک کا۔ اور مسلمانوں کو پریشانی اس لیے تھی کہ عیسائی جیسے بھی تھے لیکن اہل کتاب تھے۔ تو اتنے یہ اوصاف کے مالک تھے، اتنی خوبیوں کے مالک تھے یہ مشرکین مکہ، باوجود مشرک اور ایسا ہونے کے، وہ جس نے شرط لگائی تھی وہ مارا گیا، کافر۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا والد نے شرط لگائی تھی اتنے اونٹ، اور وہ اونٹ لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آپ انہیں لے لیں، ہم شرط ہار گئے ہیں، آپ جیت گئے۔ اس وقت تک شرط کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ لیے۔ تو یہ وہاں کا ماحول، اور بات کہاں سے تھی؟ ہاں، تو اس ماحول میں جس دن عیسائیوں کو فتح ہوئی نا، ہرقل جو بادشاہ تھا ان کا، اس نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ ہمیں فتح دے تو میں بیت المقدس میں حاضری دوں گا۔ بیت المقدس میں وہ آیا ہے کئی برس کے بعد اپنی نظر کو پورا کرنے، تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ میری چارپائی باہر بچھا دو، رات کو سونے کے لیے چارپائی لگی۔ تو صبح اٹھ کے اس نے خط لکھا اپنے ایک دوست کو، اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر آتا ہے، اس نے کہا کہ آج رات میں ستاروں پر غور کرتا رہا اور ان کی چال بدل گئی، اور اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے اور تم نے جس استاد سے علم نجوم پڑھا تھا وہ بتاتے تھے کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو ستاروں کی چال بدل جائے گی، تو مجھے لگتا ہے وہ نبی آ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی دور میں اللہ کو جب کام کوئی کرنا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک اسی دور میں آپ خط لکھ رہے تھے حدیبیہ کے بعد مختلف لوگوں کو کہ اسلام قبول کرو، اگلے دن خط اس کے پاس پہنچ گیا ہرقل کے پاس بیت المقدس میں کہ تم اسلام قبول کرو۔ تو یہ سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے نا ستاروں کا وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے دوست نے اسے جواب میں لکھوایا کہ مجھ تک تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا ہے اور میں نے تو اسلام قبول کر دیا اور تم بھی کرو۔ وہ ادھر سے خط چلا کسی دور دراز کے علاقے سے، عیسائیوں کو پتا چلا تو انہوں نے اسے مار دیا۔ ہرقل کو جب پتا چلا، خط پہنچا، پڑھ لیا، اسے اندازہ ہوا کہ
بات تو میری صحیح ہے، مگر جب دوسری اطلاع ملی کہ تمہارے اس دوست کو انہوں نے مار بھی دیا، عیسائی جو پادری تھے، تو پھر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اس نے کہا، بخاری میں لفظ آتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہے نا، اللہ کی قسم یہ بھی ایک دن اس کے قبضے میں چلی جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور میں اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، میں اس کے پاؤں دھو کر پیتا۔ اسے پتا تھا یہ تبدیلیاں ہوئیں کائنات میں، اور ایک تبدیلی یہ ہو گئی کہ جنات جو ہمیشہ آسمان پر چلے جایا کرتے تھے ان پہ پابندی لگ گئی۔ اب جو وہ آسمان کی طرف جاتے تھے تو اوپر سے ستارے ٹوٹ کے انہیں لگتے تھے، تو انہوں نے کہیں اپنی میٹنگ کی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم اوپر جا نہیں سکتے، تو مختلف گروپس بناؤ اور یہ دنیا میں جائیں اور جا کے تحقیق کرو کہ اس کائنات میں تبدیلی کیا آئی ہے، کیوں میں اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ان کی کانفرنس جو بھی جہاں بھی ہوئی ہوگی، یہ مکہ مکرمہ کے دور کا واقعہ ہے، اور یہ گزر رہی تھی جنوں کی ایک جماعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے فجر کی نماز۔ 26ویں پارے میں آتا ہے کہ وہ جنات رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے غالباً جو تبدیلی آئی ہے، یہ اس وجہ سے ہم روک دیے گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، اسلام کو قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات تھیں یہ جنات میں عام ہونا شروع ہوئیں۔ تو جنات کا آنا جانا اوپر ہمیشہ رہا ہے، اس موقع پہ پابندی لگ گئی، یہ قرآن سے ثابت ہے، سورہ صافات میں، آقاف میں کئی جگہ ذکر آئے گا، انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ تو اس لیے یہ تو پہلے جاتے تھے، اب وہاں جب حکم ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، جنات کو بھی حکم ملا، اور ان میں سے اس نے انکار کر دیا، ابلیس نے۔ یہ ہے وہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام آپ سکونت اختیار کیجئے، ٹھہریے، انتا آپ، وزوجک اور آپ کی اہلیہ بھی، دونوں قیام کرو، الجنہ جنت میں قیام کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اکیلے پیدا کیے گئے تھے، اہلیہ کہاں سے آ گئیں؟ کوئی روایت اس باب میں نہیں ملتی کہ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی، کچھ نہیں پتا چلتا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، اور یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ تورات میں، بائبل میں چونکہ آیا ہے کہ حوا جو تھیں وہ پسلی سے پیدا کی گئی تھی، تو پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائبل کے بقول پسلیاں کم ہیں، کم تھیں، اور اس جگہ پہ خدا نے گوشت بھر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی حوا کی تخلیق ٹیڑھی پسلی سے ہوئی تھی؟ کوئی اس بارے میں روایت نہیں۔ اس جملے کو دونوں طرح لیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا ہے اس لیے وہ پیدا ہوئی ہوگی، اور بڑے بڑے اکابر محدثین اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طبیعت میں ایک جو ضد ہوتی ہے نا، اصرار، کسی چیز پہ اڑ جانا، کسی چیز پہ ضد کرنا، یہ اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور قرآن نے بھی اس کو ایک جگہ پہ اور بھی کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی حوا کی تخلیق پر بحث ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اور دیگر اکابر بھی اس طرف گئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جسے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی صاف بات نہیں ملتی، تو وہ ٹھیک ہے، قیاس ہے بس آگے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی یہ کہ وہ اپنی بات پہ اصرار کرتی ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے جب بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ بیٹی ہو گئی۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا بیٹی کے متعلق کہ بشرا، جب اسے بشارت دی جاتی ہے، اللہ نے بیٹوں کے متعلق کہیں نہیں یہ کہا کہ بشارت دی جاتی۔ قرآن نے بہت
بہت اہم لفظ یہ استعمال کیا ہے بیٹیوں کی پیدائش پہ کہ اس کی بشارت دی جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی پہلے بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی. بہت سے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن غیر اختیاری طور پہ سنت کی اتباع گویا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایسا فضل. وہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کی پیدائش سے ناراض ہوتے ہیں، چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، جو ینشأ فی الحلیۃ پلتی ہے بڑھتی ہے زیورات میں، چھوٹی سی ہوتی ہے نا تو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے. یہ چیز نانی نے دے دی، یہ چیز دادی نے دے دی، اور خود چھوٹی سی 4-5 برس 6 برس میں ہوش میں آتا ہے تو وہ بھی پھر چوڑیاں انگوٹھیاں ایسی چیزیں بچیاں دیکھتی ہیں نا. اللہ نے کہا وہ تو پلتی زیورات میں ہے. وہ پھر خصام غیر مبین، اور لڑتی ہے بغیر دلیل کے. 100 بار سمجھاؤ کہ یہ دلیل ہے، یہ بات ہے، مگر وہ اپنی بات پہ اڑ جاتی ہے، وہ اپنی بات پہ ضد کرتی ہے، بغیر دلیل کے لڑتی ہے. تو اس کی پیدائش پہ تم ناراض ہوتے. وہ جو بغیر دلیل کے لڑنا ہے نا، جھگڑا کرنا یا بولنا، وہ ہے اصل میں بڑی حکمت کی بات. اللہ نے عورت کے مزاج میں وہ چیز رکھی ہے تکرار کی، بار بار ایک ہی بات، صبح پھر دوپہر پھر شام پھر فون، اور بس چلے تو خط لکھ دیں کہ یہ چیز لے کے آنا، اور اگر کوئی نہ لے کے آئے تو ای میل ہو جاتی ہے آج کل. یہ سچ کہا، تجربہ بولتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے بڑا اہم کام اس کے ذمے رکھا ہے، اور اس کی اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کوئی معمولی بات نہیں. بچے کے مزاج میں بھی تکرار ہوتا ہے. بچہ بھول جاتا ہے نا، ایک چیز کھیل رہا ہے رکھ دے گا، پھر پوچھے گا امی یہ چیز کیا ہے، امی فلاں چیز کہاں تھی، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز. اتنا وہ بچہ سوال کرتا ہے، اتنے کہ باپ سے اگر کرے تو تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ تھپڑ پڑ جائے کہ تمہیں ایک بار جو سمجھایا ہے. ماں نہیں تنگ ہوتی تو 100 مرتبہ پھر سمجھاتی ہے، نہیں بیٹے یہ بات ہے، نہیں بیٹے یہ بات. تکرار ہے نا اس کے مزاج میں اور بچے کے مزاج میں. اللہ نے اس حکمت سے عورت کا مزاج یہ رکھا ہے. خدا کے کاموں میں بڑی حکمتیں. وہ تربیت کرنی ہے اس نے اولاد کی، اور وہ اولاد کی تربیت وہ پوری امت کو، نسل کو سنبھال لیتی ہے. آپ ہماری اس بات کو کہیں پڑھنا چاہیں تو یہ جو گورباچوف تھے نا، گورباچوف جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریسٹرائکا، پڑھیے. اچھا دیکھیے، چلیے نظر سے گزری ہوگی. جی ہاں، وہ ایک ہمارے دوست ہے، وہ کئی مرتبہ بات کرتے ہیں نظر سے گزری ہے. تو ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا کہ اس میں کیا ہے. وہ کئی کتابوں کے بارے میں تو کہتے تھے پڑھا تھوڑا ہی ہے، وہ تو لائبریری سے گزر رہے تھے، نظر پڑھی نظر سے گزری تھی. اس دن سمجھ آیا کہ یہ محاورہ یوں بھی استعمال ہوتا ہے. 4th چیپٹر اس کا پڑھیے. اس نے روس کے ٹوٹنے کی چیزوں میں سے ایک چیز لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میں پورے یورپ کو کہتا ہوں کہ کسی طرح ان عورتوں کو گھروں کے اندر واپس لے جاؤ. روس ٹوٹا اس وجہ سے ہے کہ ہماری عورتیں گھروں سے نکل گئیں اور انہوں نے جا کے جابز شروع کر دیں، اور ہماری نسلوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہا. اس نے لکھا ہے کسی طرح انہیں یورپ کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر لے جائیں اور اولادوں کی تربیت کریں یہ خواتین، تب جا کر کہیں یورپ سنبھل سکے گا، رہ سکے گا. ورنہ یورپ بھی ایسے ہی ٹوٹے گا جس طرح روس ٹوٹا ہے. 4th چیپٹر اس کا پڑھیے گا. ہیں تو چند ایک فکرے اس نے لکھے، لیکن بڑی وزنی بات. تو حوا کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے پیدا کی گئی، کیا ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ ایک حدیث کا جملہ ہے، اور اسی کی تشریح سورہ نساء کے شروع میں بھی آ گئی ہے. 5واں پارہ اگر آپ دیکھیں، سورہ نساء جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی. 4تھے پارے میں دیکھ لیجئے. 4تھے پارے میں 4تھی سورت ہے سورہ نساء. اس کو دیکھیے بالکل آغاز سے. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، اے سب لوگوں. 4تھا پارہ سورہ نساء.
ڈرو اللہ سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ کون سی جان ہوئی؟ آدم علیہ السلام۔ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کی۔ سوال کا جواب دیا کرو بھائی، اگر غلط ہوگا تو ہم کہہ دیں گے آپ سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا، اور اس جان سے اللہ نے پیدا کیا زوجہا، اس کی بیوی کو۔ وبث منہما، اور اللہ نے ان دونوں سے پھیلایا، رجالن، مردوں کو، کثیرن، بہت زیادہ، ونساء، اور عورتوں کو بہت زیادہ۔ کثرت سے اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے، ان سے ایک جان سے، نفس واحدہ جو تھی وہ آدم علیہ السلام سے تھے، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کی۔ ٹھیک ہے، اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اور وہ پھر حدیث ساتھ ملا دیتے ہیں وہ ٹکڑا۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور انہی کی جنس سے ایک خاتون کو بنایا۔ خلق منہا زوجہا، اے من جنسہا، یعنی اسی کی جنس سے۔ جانوروں کا عالم الگ ہے، جنات کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے، انسان الگ ہے، تو اسی کی نوع سے، اسی کی جنس سے، انسانوں کی نسل سے ہی ایک اور خاتون کو پیدا کیا جو ان کی بیوی تھی، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ آیت ہے، اور اسی طرح وہ حدیث ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ بس یہ سرمایہ ہے ان حضرات کا جو کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی تھی، اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی ٹیڑھی ہے، یعنی اس کی فطرت اور مزاج میں تکرار شامل ہے۔ ہاں، ایک اور جگہ بھی آیا ہے حدیث میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، فکسرہ الطلاق، اور اگر تم سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے طلاق دے بیٹھو گے۔ یہ دلیل ہے اس کی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو کچھ تھوڑی بہت عورت کے اصرار اور تکرار کی عادت ہوتی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اگر برداشت نہیں کرے گا تو وہی ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا، محروم ہو جائے گا خدا کی اس نعمت سے۔ ٹھیک، یہ ہے۔ تو ہم نے کہا تم رہو اور آپ کی بیوی رہیں الجنہ، جنت میں۔ اس سے ثابت کیا ہے فقہا نے کہ عورت رہائش میں مرد کے تابع ہے، بیوی جو ہے رہائش میں شوہر کے تابع ہے، اس کا شوہر جہاں بھی اسے رکھنا چاہے گا رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی، اور اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں رہیے۔ اور اسی لیے فقہا نے عورت کے حقوق میں سے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر وہ یہ مطالبہ کرے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ اس کا حق ہے، شوہر کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ تفصیل سے بحث انہوں نے کی ہے کہ پھر اس کو کتنی جگہ دی جائے، تو وہ کہتے ہیں ایک کمرہ اور ایک اس کے ساتھ ٹوائلٹ، اور کچن میں باورچی خانے میں اتنی جگہ کہ وہ جو چاہے پکائے، کوئی اس میں دخل اندازی نہ کر سکے، 3، اور ٹہلنے کے لیے کچھ جگہ، یہ 4 چیزیں اس کا حق بنتی ہیں۔ اگر وہ ماں باپ کے گھر میں اسے دلا سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، الگ گھر لے کے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم اس کا حق نہیں ہے۔ اگر شوہر سے وہ اصرار کرے اور شوہر باوجود استطاعت کے پورا نہ کرے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لڑکی کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت تو اللہ نے کی نہیں، اللہ نے ان کا حق نہیں رکھا، اور آزادی خدا نے اسے دی ہے، تو اپنی آزادی کا استعمال ہے کہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ ٹوائلٹ، کچن، اور ایسی جگہ جہاں پر وہ ٹہل سکے، یہ سب اس کا حق ہے۔ اور شوہر چاہے اسے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنی جگہ دے اور چاہے الگ لے کے دے، یہ شوہر کا مسئلہ ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے۔ یہ اس لیے آپ سے عرض کرتے جا رہے ہیں کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں،
اور شریعت کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو مسلمانوں نے اس وقت عمل کیا تھا جب مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے تھے. اب بھی معاشی حالات اچھے ہوں گے تو مسلمان اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن معاشی حالات ہی اچھے نہ ہوں تو ان چیزوں پہ عمل بالکل ممکن نہیں رہتا. کبھی کبھی جن ممالک سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں وہاں کس کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد الگ گھر لے کے بیوی کو دے دے، اور اپنے والدین کو الگ گھر لے کے دے، بیوی کو الگ گھر لے کے دے، اور دونوں کا خیال بھی رکھے. معاش کے مسائل اس لیے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ معاشی مسائل پر توجہ نہیں دیتے، بس سمجھتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہو جائے گا. خود سوچنا چاہیے اللہ نے جو عقل دی ہے کہ معاشی حالات کے اعتبار سے آسودگی ہوگی تو دین ہی پر آسانی سے عمل کر سکے گا. دین کے کئی ایک مسائل ہیں جو معاش سے وابستہ ہیں، ان پہ عمل ہو سکے گا. اور جہاں پر معاش میں کمزوری ہے اور نہیں ہو سکتا عمل، وہاں خام خواہ لوگوں کو تنگ کرنا کہ جی آپ کے گھر میں فرض کیجئے کوئی شرعی پردہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، فلاں سے پردہ نہیں، فلاں سے پردہ نہیں، بھئی کہاں جائے؟ اس کو تو اپنے جان دشوار ہے. گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، اگر وہاں وہ یہ مسئلہ کھڑا کر لے گا کہ جی پردہ میری بیوی کرے گی سب سے اور یہ ہوگا تو گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ تو اس کے حصے میں آدھا کمرہ بھی نہیں آتا. یہ حقائق ہیں جو جن ممالک سے ہم آئے ہیں نا، وہاں حقیقتیں گئی ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کے لوگوں سے فتوے بھی وہ فتووں کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ نے معاش کے ساتھ دین کا کتنا حصہ جوڑ دیا ہے کہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہوگا تو جا کر کئی ایک شریعت کے مسائل ہیں جن پہ آسانی سے اطمینان سے عمل ہو سکے گا. اتنی بےہودہ بات کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں امریکہ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، کمانے کے لیے چلے گئے. تو ہم کئی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ اچھا بھائی کمانے کے لیے گیا، یہ بتاؤ گناہ کیا کیا؟ اس میں کون سے گناہ کی بات؟ پھر چپ ہو جاتے ہیں. جی کافروں کا ملک ہے. ہم نے کہا صاحب بالکل کافروں کا ملک ہے، مانتے ہیں. وہ جا کے کافروں کے ہاں ملازمت کر رہا ہے، اور ملازمت اگر اس کی جائز ہے شرعن، حرام کی ملازمت نہیں کر رہا، تو وہ اس سے پیسے جو کما رہا ہے اس میں گناہ کی کیا بات؟ کیوں خام خواہ لوگوں کو تنگ کرتے ہو تنقید؟ اور ایسے بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کہیں کہ صاحب کل آئیے گا، آپ کو یا آپ کے صاحبزادے کو بھی ویزا دلوا دیتے ہیں، پھر وہ سب جائز ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے شرعی چیز کوئی نہیں تھی، وہ صرف ذاتی رنجشیں ہیں اندر کی. کہہ رہے کافروں کے ملک میں گئے ہوئے کماتا ہے تو بھئی ٹھیک بات کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ اور بنیاد سب چیزوں کی یہ ہے کہ یہ احساس نہیں رہتا کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا ان چیزوں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ، اور دونوں کھاؤ رغدن خوشی سے، من حیث شئتما جہاں سے تم چاہو. اس سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ بیوی کھانے میں شوہر کے تابع نہیں ہے. اگر وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتی تو اس کی مرضی، شوہر نہیں کھانا چاہتا تو اس کی مرضی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کھانا یہی کھانا ہے، وہ اس کی تابع نہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کی گئی تھی اور حوا کو بھی کی گئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور منع جو چیز تھی وہ کھانا تھا. اور ترجمہ دیکھیے یہاں کیا بنتا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اصل میں قریب جانے سے تو منع نہیں کیا گیا، منع تو فرمایا گیا کہ کھانا نہیں ہے اس چیز کو. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی چیز اصل میں جائز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے فقہا منع کر دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے. وہ اسی وجہ سے کہ اس جواز کے بعد آگے چل کے حرام کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر جواز کی اجازت دے دو گے تو اس کے بعد جا کے وہ حرام میں پڑ جائے گا. سگریٹ، تمباکو، کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ تمباکو کا اصل میں پینا جائز ہے. ایک آدمی اپنے بچوں کو منع کرتا ہے کہ خبردار جو یہ حرکت کی
کیونکہ اس سے پتا ہے کہ آج اس چیز کی اگر اجازت دے دوں گا تو بچے کے خلاف خراب ہو جائیں گے. آج سگریٹ پیتا ہے، کل کو سینما دیکھے گا، پرسوں اور کیا کیا حرکتیں کرے گا. تو اب وہ جو کھڑا ہو جائے کہ یہ شرعن تو جائز ہے، مفتی صاحب نے اس کا فتویٰ دیا ہوا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ فتوے کی بات کر رہا ہے، بات یہ کہ وہ اپنے جی کو ایسے کرتا ہے کہ کسی طرح آگے بڑھنے کی اجازت ملے. اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اور اصل میں قریب جانے کی ممانعت نہیں، ممانعت ہے اس چیز کی کہ تم اس چیز کو کھانا نہیں. اس کو فقہا کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں سد ذرائع. سد ذرائع کا مطلب مسدود، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کہ تمام راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے. سد کہتے ہیں نا دیوار کو بھی، ردے کو بھی. سد سکندری، سکندر کی دیوار، یہ اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے. ذریعے کی جمع ذرائع ہو گئی کہ آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے، تو اس کی جمع ذرائع ہو گئی. سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورسز، وہ راستے، ان کو بند کر دینا جن میں چلنا کسی حد تک درست ہے مگر انجام اس کا حرام ہے، تو وہ پہلے سے ہی روک دیتے ہیں. کسی نے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا تقابل کیا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیوں نہیں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں ہو گئی تھی. تو اس نے تجزیے میں لکھا ہے اس مورخ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو جو اصل حد ہوتی تھی اس سے بھی 10 ہاتھ پہلے ہی روک دیتے تھے کہ بالکل یہ کام نہیں کرنے. تو کوئی بہت بھاگتا بھی تھا تو کتنا 1 ہاتھ آگے چلا گیا، 2 ہاتھ آگے چلا گیا، تو اس لیے امن رہا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا باتیں تو جائز ہیں، کیا حرج ہے لوگوں کو اجازت دینے میں، تو وہ آخری حد تک انہوں نے اجازت دے دی. نتیجہ یہ کہ لوگوں نے جب اس کے آگے قدم نکالا تو وہ حرام میں چلے گئے. تو یہ چیزیں سد ذرائع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں کہ چیز جائز ہے مگر اس وجہ سے منع کر دینا کہ اس کا انجام آگے کو خراب نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اور کرنا تم دونوں ہو جاؤ گے نادانوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں. دادا تو والد صاحب کو کہہ سکتا ہے کہ بڑے نالائق کو، اور بیٹا کہے کہ ابا کل آپ کو کہہ رہے تھے نالائق کو، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوگا نا. اسی طرح اللہ کہہ دیں حق تعالی شانو، تو اللہ ہے. فتکونا من الظالمین، تم نادان ہو جاؤ گے. ترجمہ تک اس کا احتیاط سے کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ کے محبوب تھے. بات وہی ہے کہ بار بار جب کہتے ہوں گے کہ آدم یہ کرو، آدم وہ کرو، آدم یہ نام سیکھو، آدم جاؤ جنت میں، آدم اپنی بیوی کے ساتھ رہو، آدم یہ چیز کھاؤ، کیسی محبت ہوتی ہوگی. نام بار بار سنتے ہوں گے اللہ کی زبان سے اپنا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا جذبات ہوں گے کہ کائنات کا پروردگار اور اللہ میرا نام بار بار ایسے لے رہے ہیں. تو اس لیے ترجمہ احتیاط سے کرنا چاہیے کہ ورنہ تم نادان ہو جاؤ گے. فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو بہکایا. ذلّا، ہٹانا اپنی جگہ سے، اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے ذلات. اور بخارا کے مشائخ کا اور سمرقند کے جو فقہا تھے ان کا آپس میں اختلاف اس بات پر ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذلات کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. خلاصہ ساری بحث کا یہ ہے کہ ایک چیز ہے معصیت، نافرمانی، گناہ میں، معصیت میں، نافرمانی میں قصد کو دخل ہے، ارادے کو دخل ہے، جان بوجھ کر کرنے کو دخل ہے. گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، اپنے ارادے سے کیا جائے، پتا ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے باوجود کر دیا جائے، یہ تو ہے گناہ. اور ایک یہ ہے کہ انسان کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی چیز کر بیٹھتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی، مقام کے مطابق نہیں ہوتی. تو جتنے کام بھی اس کے مقام کے مطابق نہیں ہوتے، شایان شان نہیں ہوتے،
اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ کرتا ہے کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے نا، یہ کام تمہاری شایان شان نہیں تھا. دو چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے ایسا کام کر دے جس کی ظاہری شکل گناہ سے ملتی جلتی ہے اور حقیقت میں وہ گناہ نہ ہو، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے جو کام ہو جاتے ہیں انہیں تعبیر کرتے ہیں زلات سے، زے لام الف اور تے. اور زلات کا مطلب یہ کہ کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھی. بہت چیزیں ایسے ملیں گی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جلدی میں اپنی قوم سے نکل جانا انہیں چھوڑ کے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنا ہے. اور 5 مقامات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آئے ہیں. ایک بدر کے قیدیوں کے متعلق، دوسرا مقام وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات اور مزید ایسے ہیں جن میں آپ نے منافقین کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مدینہ منورہ رہ جائیں، اور غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے گئے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. 3 مقامات ہوئے. اور چوتھا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے منع کر لیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا. اور 5واں مقام ہے جہاں ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آئے تھے کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے احکامات سیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا ان 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ آپ کی شان کے خلاف. یہ ہیں زلات. اور ایسے کام اگر 2 قسمیں ہیں ان کی، اگر ان کاموں سے امت کا تعلق ہو، لوگوں کا تعلق ہو، تو پھر تو وہی آ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اور اگر امت کا تعلق نہ ہو، صرف اپنی ذات کا تعلق ہو، تو پھر استغفار کے لیے حکم آ جاتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیجئے بس. یہ ہے زلات. بخارا کے اور سمرقند کے فقہا کا اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ زلات کا جو لفظ ہے یہ لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے یا نہیں. اور بخارا کے مشائخ کہتے تھے کہ یہ لفظ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا، اور ان دونوں کو ہٹا دیا اور ان دونوں کو ہلا دیا اپنی جگہ سے. اور سمرقند کے جو مشائخ تھے وہ کہتے تھے یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کہو کہ ان سے وہ کام کرا دیا جو زیادہ بہتر نہیں تھا، جو زیادہ اچھا نہیں تھا. اور فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بخارا کے مشائخ کے مطابق لکھا ہے. فتویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ زلات کا استعمال جائز ہے لفظ کا، اور اس کو بہت حضرات نے جائز ہی لکھا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی. تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گناہ سے محفوظ معصوم ہوتے ہیں. یہ عقیدے کی بات ہے. شبہ یہیں سے پڑتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کام ہوا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کام ہوا، فلاں سے فلاں سے فلاں سے. اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو چیز عصمت کے، معصومیت کے منافی ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کی جائے، اور ان لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی آدمی کیچڑ میں چل پڑا اور پاؤں پھسل گیا، بارش ہو گئی اور پاؤں پھسل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو گیا جیسے کیچڑ میں پاؤں پھسل گیا، بارش ہوئی اور غیر ارادی طور پر پاؤں پھسل گیا. تو جو غیر ارادی طور پر پاؤں پھسل گیا ہے اس پہ تو آپ کچھ حکم نہیں لگا سکتے. اسی طرح ارادہ نہیں تھا، اور جو چیزیں ان کی ذات کے متعلق ہیں اس کی استغفار کروا دیتے ہیں، اور جو امت سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وحی کو نازل کر دیتے ہیں. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد
کہ فاخرج عنہا، اس سے، ان دونوں کو ہٹایا اس سے. یہ ہا کی ضمیر جو ہے نا، کس سے؟ دونوں ترجمے ہوئے ہیں، جنت سے. ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس نے ان دونوں کو ہٹا دیا، یعنی نکلوا دیا شیطان نے ان دونوں کو جنت سے. اور انہا کا ترجمہ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ اس درخت کے وجہ سے، کہ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ہٹا دیا، انہا اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوایا، مِمَّا كَانَا فِي، جس جگہ پر وہ تھے. اگر یہ پہلا ترجمہ لے لیا جائے، یہ دیکھیے ذرا غور سے، اگر پہلا ترجمہ لے لیا جائے کہ ان دونوں کو ہٹایا شیطان نے جنت سے اور ان دونوں کو نکلوایا جنت سے، تو پھر جنت کا تکرار دو مرتبہ سمجھ نہیں آتی. اس لیے انہوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو ہٹایا انہا جنت سے، فاخرجہما، انہیں نکلوایا، مما کانا فی، دونوں جس مقام پر تھے، یعنی جو خدا کے یہاں قرب کا ان کا مقام تھا، اللہ کے اس قرب کے مقام سے ہٹا دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ہٹایا شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، فاخرجہما مما کانا فی، اور ان دونوں کو اس جنت سے اس نے نکلوا دیا. کوئی بھی ترجمہ ہو، سب نے لکھا ہے، مفسرین دونوں طرف گئے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعضٍ، کچھ تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے، عدوٌ، دشمن ہیں. یا تو مراد یہ ہوئی کہ زمین میں پہنچ کے دشمنی چل پڑے گی، لیکن اس طرف کم لوگ گئے ہیں. اکثریت مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم اور شیطان سب زمین پر چلے جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ زمین تمہارا مقام ہے. مستقر جیسے مسافر ہوتا ہے. یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ انہیں پہلے دن بتا دیا گیا تھا گویا کہ لوٹ کے پھر آنا ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک خاص مدت تک تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد تم نے پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے. گویا ضمنی طور پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ زمین میں مستقل نہیں رہنا، مستقل قیام تو ہمارے ہی پاس. فَتَلَقَّىٰ، پس سیکھ لیے، آدم و حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، من ربہ، اپنے پروردگار سے، کلمات، چند جملے. یہاں پر لفظ یہ لائے ہیں کہ اپنے رب سے سیکھ لیے، اللہ کا لفظ نہیں لائے، فرمایا اپنے رب سے سیکھ لیے. یہ جو ربوبیت ہے نا، خدا کی تربیت ہے نا، خطا ہو گئی نا، لغزش ہو گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیے، اس کے مقابلے میں الفاظ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سیکھ لیے، یعنی جو اس کی تربیت کر رہا تھا اس نے اسے سکھا دیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو جو لاتا ہے نا، بڑی معنی اس میں، بڑے معانی، بڑی معنی خیز باتیں ہیں کہ اس نے سیکھے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں، علم عبدی ان لہ ربن، میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی ہے، کوئی اس کا پروردگار ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کو دیکھ بھال اس کی کر رہا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے ربوبیت اللہ کی کچھ کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ آراف میں آئے ہیں، وہاں آپ دیکھ لیجئے 9ویں پارے میں. آٹھواں پارہ ہے سورہ آراف، جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کے ابتدائی حصے میں 23 نمبر آیت ہے. سورہ آراف 7ویں سورت ہے اور 8واں پارہ ہے، اور آیت کا نمبر ہے 23 نمبر. ملی؟ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ دونوں بولے. کون؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، ان کی اہلیہ.
قالا وہ دونوں بولے ربنا اے ہمارے پروردگار ظلمنا ہم نے نادانی کی حرکت کی انفسنا اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کر لیا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اللہ اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں وَتَرْحَمْنَا اور اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں لَنَكُونَنَّ تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین بلا شک و شبہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ جملے انہوں نے اللہ سے سیکھ لیے, یہ کلمات تھے. بس یہ دعا ہے جو اصل ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی. اس باب میں جتنی احادیث بھی آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی دیکھا اور ان کے وسیلے سے مانگا اور یہ چیزیں کی, محققین نے ان کا اعتبار نہیں کیا. وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا, اس کی بحث اسی پارے میں آخر پہ آئے گی, وہ جائز ہے ناجائز ہے کیا صورتیں ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا کوئی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے نہیں. محققین جو ہیں انہوں نے اسی آیت کو لکھا ہے, انہوں نے کہا قرآن نے بس بتا دیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح توبہ کی تھی, اسی کو ماننا چاہیے. اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے جب بھی کسی سے کوئی گناہ ہو, چاہے خدا محفوظ رکھے. ارشاد فرمایا کہ من ربی کلمات, انہوں نے کچھ جملے سیکھ لیے. فتاب علیہ, سو اللہ نے توجہ کی, اللہ تعالی متوجہ ہوا علیہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر. تابہ کے بعد اس کا صلہ جب اعلی سے آتا ہے تو رجع الیہ, یہ کشاف نے لکھا ہے, زمخشری نے. زمخشری کی باتیں کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئیں گی. اگرچہ وہ معتزلی تھا کہتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جتنا اس نے سمجھایا کوئی نہیں سمجھ پایا. اب تک اس کی تفسیر سے آدمی اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا, اتنا کچھ اس نے لکھا ہے. اور جب اسے غصہ آیا ایک جگہ تو کہتا ہے یہ اہل سنت والجماعت, یہ گدھے, انہیں کیا پتا قرآن کیا چیز, قرآن کی فصاحت کو یہ کیا سمجھے. یہ اس نے لکھا ہے. اس کے باوجود امام رازی اور روح المعانی والے اور ابو حیان اندلسی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن کثیر رحمہ اللہ سب کے سب اس کی تفسیر کے خوشہ چین ہیں. آدمی میں کمال ہونا چاہیے, اور کمال جب آدمی میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ پہاڑ پر بھی جا کر بیٹھ جائے تو کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے. کمال ہونا چاہیے. کمال تھا زمخشری میں. اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو تابہ علیہ. وہ کہتا ہے تابہ کا صلہ, گرائمر کی بحث اس نے کیا ہے کہ علا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے رجع الیہ بالرحمت والقبول, کہ اللہ آدم علیہ السلام کے حال کی طرف متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ. اللہ نے کیا کیا, ان کی رجوع کو, ان کی توبہ کا معنی رجوع ہے نا, لوٹنا, اللہ نے ان کے واپس آنے کو قبول کیا. انہ هو التواب, اور بلا شک و شبہ اللہ کی ذات بہت توبہ کو قبول کرنے والی. دیکھا آپ نے, پھر اپنے دو نام اللہ نے ذکر کر دی. اللہ کی ذات اپنے بندوں کی توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والی ہے, الرحیم, اور بار بار قبول کرنے والی. ایک تو توبہ کو وہ قبول کرتا ہے بہت, یعنی بندے نے جب توبہ کی اور اعتراف کر لیا کہ خدایا غلطی ہو گئی تو اس کی قدردانی کی جاتی ہے, مہربانی کرتے ہیں, عنایت کرتے ہیں, مان لیتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی رحیم, بار بار مان لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کتنی مرتبہ توبہ کرے دن میں, اور آپ نے فرمایا 100 بار. مطلب یہ کہ 100 مرتبہ بھی اگر دن میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے پھر توبہ کرے, پھر توبہ کرے. بندے کا کام یہی ہے, بس معافی مانگتا رہے خدا سے, اور معافی بندہ گناہ پہ مانگے سو مانگے, نیکی کر کے بھی معافی مانگتا رہے. یہ ہے کرنے کا کام. نیکی ہو گئی اس پہ بھی خدا سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ یہ جو نیکی کر لی ہے نا یہ تیری شان کے خلاف ہے, تیری شایان شان نہیں تھی, اس سے بہتر کام کرنا چاہیے. اس کی 2 مثالیں آپ کو دیں. ایک تو حدیث سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے, سلام پھیرتے تھے, تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ, اللہ میں معاف